بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں تمام ادارے صرف اور صرف عمران خان کی دشمنی میں اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں جیسے انڈیا کی دشمنی میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے، گندم سکینڈل آیا اور گزر گیا۔ انوار الحق کاکڑ سے جب حنیف عباسی نے پوچھا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں تم نے اس میں پیسے کھائے ہیں، مگر اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیسے نہیں کھائے۔ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر فارم 47 کی بات کی تو تم مسلم لیگ نون والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس گندم سکینڈل کے بعد ایک دوسرا سب سے بڑا سکینڈل آیا، وہ ہے دبئی سکینڈل۔ اس دبئی سکینڈل میں نواز شریف اور زرداری کی فیملی کے وہ اپارٹمنٹس ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لیکس ہیں یہ انفرادی سطح پہ کسی کے نام کی پراپرٹی ہے تو یہ وہ لیکس ہیں۔ اگر کسی کمپنی کے نام اگر کوئی پراپرٹی ہے جو کہ اکثر یہ ڈرگز کا پیسہ ہو یا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہو یا کرپشن کا پیسہ ہو، عام طور پر پرسنل کیپیسٹی انفرادی طور پر نام رکھنے کی بجائے وہ نام جاتا ہے کمپنی کے نام، تو اس لیے وہ کمپنیز کے نام ابھی تک لیک نہیں ہوئے۔ اگر یہ $11 بلین کی پراپرٹی صرف انفرادی سطح پہ محسن نقوی یا اس کی فیملی، نواز شریف کی فیملی، بچے، زرداری صاحب کے بچے اور اس طرح کے جرنیلوں کے بچے، اگر ان کے نام کی یہ پراپرٹیز ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ نیب کو تلاش کریں وہ کہاں چلا گیا۔ ایک تلاش گمشدگی کا آپ لوگوں کو ایک اشتہار دینا چاہیے کہ نیب سو رہا ہے، نیب کہاں چلا گیا، عدالتیں سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتی، آج اس انجام کو کس نے ہمیں پہنچایا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ ایک ڈرامہ لگا رہے ہو SIFC کے نام پہ، جناب بڑے پیسے آ رہے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، لوگ پیسہ لے کے یہاں سے ملک کے باہر جا رہے ہیں۔ آپ کو ملک میں ایسی انوائرمنٹ دو کہ جو لوگ یہاں اپنا سرمایہ انویسٹ کر سکیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے سرمایے کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری انگریڈینٹس کیا ہیں، ضروری لوازمات کیا ہیں؟ سب سے پہلا لازمی جزو ہے قانون کی حکمرانی، انصاف کا نظام درست کرنا، جمہوریت کو صحیح معنوں میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا، حق کے حکمرانی عوام کا تسلیم کرنا، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنا۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی جزو اور بنیادی لوازمات جس کے لیے اگر ایک انویسٹر ہے جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہاں انویسٹمنٹ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ رول آف لاء کے ساتھ مجھے بتائیں، 22 روپے اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا، 70 روپے بجلی کا یونٹ ہوگا، گیس اتنی مہنگی ہوگی تو یہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ اچھا، یہ دو سوال سب سے اہم ہیں۔ تیسرا سوال اہم ہے، جب آپ حکمران خاندان کے لوگ جس میں اسحاق ڈار ان کی فیملی کے ان کے بچوں کے نام نہیں آئے کیونکہ وہ کمپنیز کے نام ہوگا، لیکن اگر ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، اگر نواز شریف اور زرداری کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کس منہ سے اپنے ملک کے لوگوں کو اور فارن انویسٹر کو کہیں گے کہ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں؟ کس منہ سے کہیں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو اگر اپنے ملک کے قوانین پہ اعتبار ہے تو سب سے پہلے اپنا پیسہ لے آئیں۔ آپ $1 بلین کی خاطر آپ بھیک مانگتے ہیں IMF سے، اور آپ امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور اس کے سامنے اس کو یہ کہتے ہو شہباز شریف یا خواجہ آصف کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، آپ بھکاری اور فقیر اپنے آپ کو مانتے ہو، تو تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک ملک میں وہ بھی انفرادی سطح پہ $11 بلین کی آپ کی پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے دبئی،
ملک کہیں, شہر کہیں, اسٹیٹ کہیں. لیکن باقی اسٹیٹس میں کیا ہوگا؟ یو کے میں کتنی ہوں گی, یو ایس اے میں کتنی ہوں گی, ترکی میں کتنی ہیں, ملیشیا میں کتنی ہیں, اس کی ابھی لیکس نہیں آئیں. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اپنا سرمایہ ملک میں نہیں رکھیں گے, اگر وہ آپ کا بھی نہیں ہے, منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا ہوا ہے, چونکہ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کر دینے سے آپ کا جرم ختم نہیں ہوتا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا آپ کے پاس کہاں سے, اس کو ثبوت دینا ہے آپ نے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس چینل سے آپ نے بھیجا ہے, کون سے بینکنگ چینل سے بھیجا ہے. اگر بینکنگ چینل سے نہیں بھیجا تو یہ منی لانڈرنگ ہے, اور یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اگر آپ ملک سے باہر لے گئے ہیں تو یہ ملک دشمنی ہے. یہاں کرمنل کیس بھی ہوگا, ایف بی آر بھی ایکشن لے گی, لیکن تمام ادارے آج صرف ایک تصویر کے پیچھے تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ تصویر لیک کیسے ہوئی. یعنی جہاں جرائم کی آماجگاہ بنا دیا آپ نے اپنے ملک کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری ایف بی آر نے, ہمارے الیکشن کمیشن نے, ہمارے ان ججز نے جنہوں نے جا کر سزائیں دی عمران خان کو, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ملک کو جرائم کی آماجگاہ بنا دیا, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, اور اسپیشلی پنجاب پولیس نے جن کو تمغے دیے گئے ہیں. لیکن یہ سارا, اور نیب نے, اور سارے یہ جرائم اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, اور ایک تحقیقات جاری ہے, اور تمام ادارے صرف اس بات پہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ جناب تصویر کس نے لیک کی اور کیسے ہو گئی. اور مان لو کہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے, آج پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس کو وائرل کیا گیا اور ہر شخص نے اس کو اٹھایا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ آئی ایس پی آر, ڈی جی آئی ایس پی آر, جس کا حساب کتاب اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ کہتا ہے 7% آپ کی پاپولرٹی ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہتا ہوں کہ اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے نام پہ, آپ کے بہاف پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ان کو بھی بلا لو, آپ بھی آ جاؤ, ہم بھی چلے جاتے ہیں. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پبلک اور عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج نظام انصاف اپنا آخری جنگ لڑ رہی ہے. انصاف اور عدلیہ یا آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی عدلیہ پہ, ان 6 معزز جج صاحبان پہ جنہوں نے خط لکھا, اور آج پاکستان کے تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو ان کو زندگی لائف تھریٹس ملتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس وقت مجرمانہ فعل ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو مسنگ پرسن ہے, لوگوں کو اٹھا لو. پچھلا جو 1 سال ہم نے طوفان بدتمیزی دیکھا کہ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا لو, سول سوسائٹی کے لوگوں کو اٹھا لو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھاؤ, جا کر کے پولیٹیکل پارٹیز تبدیل کراؤ, اور وہ ظلم و تشدد جو ہمارے لوگوں نے برداشت کیا, اور جس کی مثال آپ نے 3 دن پہلے دیکھی, وہ احمد فرحات کو اٹھا لیا. اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے, وہ شاعر بھی ہے, وہ سوال کرتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے کہ جو سوال کرے اس کو اٹھا لو. تو اس نے سوال کیا, اسی کو ہی اٹھا لیا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کھاؤ, اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہ کریں, اس ملک میں رول آف لا آنے دیں. آج آپ کے ملک میں اگر میکسیمم انویسٹمنٹ 1 سال میں آتی ہے 1.3 بلین ڈالر کی آتی ہے. سنگاپور میں جو آپ کے لاہور شہر کا 1/3 جتنا ملک ہے, سنگاپور میں 140 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے سوائے ایک بات کے, وہاں قانون کی حکمرانی ہے. وہاں جو انویسٹر آتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں زیادتی نہیں ہوگی, ہمارے ساتھ انصاف ہوگا,
اور آج پورے انٹرنیشنل ورلڈ میں کوئی بھی آپ ایگریمنٹ کریں، انٹرنیشنل ایگریمنٹ، جب آپ آربیٹریشن کلاس ڈالتے ہیں یا کسی عدالت کا نام ڈالتے ہیں کہ کس جگہ آپ کو مقدمہ کرنا پڑے گا، تو اگر پاکستان کی عدالت کا نام لیں تو وہ سب سے پہلے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایگریمنٹ کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل انٹرنیشنل میڈیا نے کیا چلایا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ لگایا کہ عمران خان کے لیے آج لائیو سٹریمنگ بند کر دی گئی، مگر اس کے باوجود پاکستان کی عدلیہ کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ سوالیہ نشان لگایا کل انٹرنیشنل میڈیا نے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ایک دن کے اندر، صرف ایک دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کے میں نام پڑھتا ہوں: اٹارنی جنرل عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، فیصل واڈا، طلال چودھری، کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال، صادق افتخار، دانیال چودھری، اون چودھری۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ججز کے خلاف یہ پریس کانفرنسز بالترتیب ان لوگوں نے کی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کس کی ایما پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے یا کسی کی ایما ہے؟ یہ جن کی ایما پہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ملک پہ ترس کھائیں۔ اس سے پہلے کہ آزاد کشمیر والا ماحول یہاں بنے، اس سے پہلے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کہ پرامن عوامی انقلاب جو 8 فروری کو آیا تھا آپ نے اس کو روک دیا زبردستی، فارم 47 کی ریجیکٹڈ لوگوں کو فارم 47 کی پیداوار بنا کے یہاں آپ نے ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر دیا، اور جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، اور ان کے خلاف اور آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو آج بھی وقت ہے اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں، عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں، 25 کروڑ عوام کو جینے کا حق دیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو معطل نہ کریں، قانون اور انصاف کے نظام کو درستگی کی طرف چلنے دیں، آئین کی پامالی اور قانون کی پامالی نہ کریں، ورنہ اس کا انجام ملک کے لیے بھی اچھا نہیں، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، ان اداروں کے لیے بھی اچھا نہیں۔ شکریہ۔ اچھا شعیب شہین صاحب بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کو عدالت نے طلب کیا، اور کل ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک پریس ٹاک کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رؤف حسن صاحب اور دیگر وہ عدالتوں کے خاص کر قاضی فائز صاحب کے اوپر اتنی بڑی تنقید کرتے ہیں، ان کو 100 موٹو نہیں ملتا، مجھے مل گیا۔ دیکھیں یہ قاضی صاحب نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک جج پہ یا کسی شخص پہ اعتراض ہو تو اس کا نام لے کے آپ اعتراض کر سکتے ہو۔ ہمارا اعتراض ہے ہمیں انصاف نہیں دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، ہم سے آخری رات کو بلے کا نشان چھین لیا گیا، اور بلے کا نشان نہ صرف چھینا بلکہ اس کے نتیجے میں ہماری اسپیشل سیٹوں کا مسئلہ بنا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ نشان چھیننے کا جو فیصلہ ہے پاکستان اور انٹرنیشنل جورسٹس نے سب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کو ایک پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا گیا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، جب ہم نے انہی ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف ہم آئے تھے کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں یہ ہمارے خلاف بائسڈ ہیں، متعصب ہیں، یہ ہمیں انصاف نہیں دیں گے اور ہمارے خلاف چلیں گے، کیونکہ انہوں نے 3 MP او اور 16 MP او کے ہمارے خلاف مقدمات درج کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس پہ قاضی فائز صاحب نے کہا نہیں ہم انہی کے ذریعے الیکشن کرائیں گے۔ آپ نے یہ تو کر دیا، جب ہم نے کہا کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے، ہماری پٹیشن ہی لگا دو فارم 45 کی، وہ آج تک نہیں لگی۔ ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی پچھلے سال سے پٹیشن کی ہے، وہ نہیں لگی۔ ہم نے ملٹری ٹرائل کے خلاف جو پٹیشنیں کی ہیں اس کی اپیل آج تک فکس نہیں کی، اور اس کو جس طرح فکس کیا ہے، جس طرح کے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر ہمارا کچھ جینون گریونس ہوگا، ہم انصاف کے لیے ہم ان کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، ہم انصاف بھی مانگ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔